بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر انسان کو چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ رکھے، اللہ پر یقین رکھے، اور بالخصوص اگر کوئی ماں ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھے، اللہ پر یقین رکھے۔ اور جب بندے پہ یقین اور بھروسہ رکھتا ہے تو بندے مایوس بھی کرتے ہیں، لیکن بندہ اللہ پر بھروسہ اور اللہ پر یقین رکھے تو اللہ بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ بندے کو اس بھروسے اور یقین کرنے سے زیادہ عطا کرتا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، واقعہ تو بڑا مشہور ہے۔ ایک چھوٹا سا قافلہ جس کے اندر 3 افراد ہیں اور چوتھے فرشتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ یہ قافلہ ملک شام سے چلا اور مکہ کی طرف چلا، اور مکہ کوئی آبادی نہیں تھی، ریگستان تھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا، ریت ہی ریت تھی، اور دور دور تک ایسے کہہ لو کہ حد نگاہ تک کسی جاندار کا اتا پتہ نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سفر جاری رکھا۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہی آپ کا مقام ہے، یہی آپ نے ان کو چھوڑنا ہے۔ اب سوچو ذرا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر کتنا بھروسہ اور یقین رکھ رہے ہیں کہ اپنی زوجہ کو اور اپنے ایک چھوٹے سے بیٹے کو چھوڑ رہے ہیں جو آخری عمر میں اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ اور بات ہے حضرت ہاجرہ کی۔ حضرت ہاجرہ نے کہا کہ آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہاں کوئی آسرا نہیں ہے۔ یہ 2 مرتبہ دہرایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ہاجرہ نے ایک اپنے لخت جگر کے ساتھ وہاں رہنا ہے، تو حضرت ہاجرہ نے 3 مرتبہ پوچھا کہ اے ابراہیم کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس ماں پہ صدقے جائیں۔ حضرت ہاجرہ نے کہا اللہ کسی کو ضائع نہیں کرتا۔ حضرت ہاجرہ نے عرض کی اے ابراہیم آپ چلے جائیں، آپ خیر سے جائیں، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ کتنا بھروسہ ہے، کتنا یقین ہے کہ ریگستان ہے، دور دور تک کچھ بھی نہیں ہے، اللہ پہ بھروسہ اور اللہ کے حکم پر یقین رکھا ہوا ہے کہ اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آ گئے تو حضرت ہاجرہ کبھی صفا کی طرف جا رہی ہیں، کبھی مروہ کی طرف جا رہی ہیں کہ کچھ پانی مل جائے میں اپنے بیٹے کی پیاس بجھا سکوں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو تھوڑا سا سامان دے کر گئے تھے، وہ ختم ہو گیا۔ لیکن ایک ماں کی ممتا اپنے بیٹے کو پیاسا تو نہیں رہنا دے سکتی تھی، ان سے دیکھا نہیں جا رہا تھا تو بھاگ رہی تھی، دوڑ رہی تھی، کبھی صفا پر کبھی مروہ پر، اور اس باغ دوڑ میں نظر کسی کو تلاش کرنے پہ بھی تھی اور نظر اپنے بیٹے پہ بھی رہتی تھی، کیونکہ ایک ماں ہے، ماں اپنے بیٹے سے غافل نہیں ہوتی۔ تو اچانک دیکھا ادھر آپ کے 7 پھیرے مکمل ہوئے تو ادھر دیکھا کہ حضرت اسماعیل کے قدموں کے نیچے سے پانی نکل رہا ہے۔ آپ آئی، دیکھا کہ پانی نکل رہا ہے، تو پانی بہت تیزی کے ساتھ نکل رہا تھا، تو آپ نے پانی کو پہلے تھوڑا سا کچھ ارد گرد مٹی لگائی تو وہ بند نہ ہوا، پھر آپ نے کہا زم زم رک رک، اب رک جا، وہ پانی رک گیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر حضرت ہاجرہ زم زم نہ کہتی تو پانی رکتا ہی نہ، پوری دنیا میں پھیل جاتا۔ تو ہمیں اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ پہ بھروسہ اور یقین رکھنا چاہیے کہ حضرت ہاجرہ کی اس صبر اور یقین کرنے کی وجہ سے آج پوری دنیا میں ان کا نام زندہ ہے۔ ان کی اولاد حضرت اسماعیل کے ذریعے جو پیدا ہوئی وہ آج پوری دنیا میں سید زادے موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ پر بھروسہ اور یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔